میں ماں کی گود میں تھا، لوح پر قلم چلتی تھی اور اس قلم کی آواز سنتا تھا. سبحان اللہ. اور قلم کیا؟ علم کی انتہا کیا ہے؟ تقدیر ہے. علم کی انتہا تقدیر ہے اور تقدیر کا مبدا قلم ہے. میرا نبی ایسا امی ہے کہ جہاں علم کی انتہا ہوتی ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں، اور تقدیر کا مبدا قلم ہے، مبدا قلم ہے. میرا محبوب ابھی اپنی ماں کی گود میں تھا، تقدیر کے مبدا کی آواز جب لوح پر چلتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہو. کیا سبحان اللہ. اور اسی سے ایک معنی ماں ہوتا ہے. اور ماں کیوں معنی کیا جاتا ہے کہ کا ایک معنی اصل، جڑ اور مبدا بھی ہوتا ہے. فرمایا میرا نبی ایسا امید ہے کہ ساری کائنات کا منبع، ساری کائنات کی اصل، ساری کائنات کی جڑ میرا محبوب ہے. رب کے سوا کائنات میں جو کچھ پیدا فرمایا اپنے محبوب کے نور سے پیدا فرمایا. اور پھر اسی سے ایک ام القرا بھی کہتے ہیں. اور ام القرا کسے کہتے ہیں؟ ام القرا مکۃ المکرمہ کو کہتے ہیں. اور مکۃ المکرمہ کو ام القرا کیوں کہتے ہیں؟ سائنسدانوں کو بھی اس چیز پر اتفاق ہے کہ اس روئے زمین پر پہلے پانی تھا. پانی سے جب مٹی بننے لگی، یہ زمین کا ٹکڑا بننے لگا، تو سب سے پہلے پانی سے جو ٹکڑا زمین بنا وہ مکۃ المکرمہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس لیے اسے ام القرا فرمایا. لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ مکہ کو پہلے ہی اس لیے پیدا فرمایا اور ام القرا کے لقب سے اس لیے نوازا کہ وہاں امی نے تشریف لایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس شہر میں امی نے آنا تھا اس شہر میں بھی ام القرا ہونا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. صرف ایک ہی معنی عرض کرتا ہوں. لائے اگر لا کو نفی صحیح کا معنی کیا جائے، لا کو نفی صحیح تسلیم کیا جائے تو معنی بنتا ہے لا اقسم بہذا البلد. محبوب میں اس شہر مکہ کی ہرگز کسی اور سبب سے قسم نہیں اٹھاتا کس لیے وانت حل بہذا البلد. محبوب اس کی گلیوں کی خاک نے تیرے تلووں کے بوسے لیے. سبحان اللہ. اس میں تیری ولادت ہوئی اس لیے مکہ کی قسم اٹھاتا. تو مکہ ام القرا بنا اس لیے کہ وہاں امی نبی نے تشریف لانا تھی، اس لیے مکہ بھی ام القرا. سبحان اللہ. اور ایک اور بات وجدان کی عرض کرتا چلا جاؤں، کسی کو پسند آ جائے تو اپنے پاس رکھ لینا، اگر پسند نہ آئے تو اعتراض نہ کر. یہ میری اپنی محبت کی بات ہے کہ مکہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرا. مکہ کو ام القرا. اور قریہ کسے کہتے ہیں؟ بستی کو، قصبے کو. ایک فقہ کا مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، آپ سب کو پتا ہوگا بات سمجھانے کے لیے کہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی قصبے میں نماز جمعہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہاں ضروریات زندگی کی اشیاء نہ مل سکے، وہاں عدالت نہ ہو اور دیگر جو شرائط فقہا نے بیان فرمائی ہیں. قصبے میں اسی لیے جمعہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں ضروریات زندگی شہر کے مقابلے میں نہیں ہو، اس لیے شہر میں جمعہ ہوتا ہے. مکہ کو فرمایا ام القرا. جہاں اپنا گھر تھا فرمایا ام القرا. اور جہاں اپنے محبوب کا گھر بنا، جہاں گنبد خضرا بنا، اس کو مدینہ الرسول کے لقب سے نوازا. اور مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر. اشارہ اس طرف فرمایا کہ اگر ام القرا اس قصبہ سے کوئی چیز نہ مل سکے تو مدینہ الرسول کی طرف چلے آنا، وہاں شہر سے تمہیں مل جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اگر کچھ کمی ادھر رہ جائے کعبے میں تو کعبے کی طرف چلے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس ام سے ایک ام الکتاب بھی. اور ام الکتاب کا معنی ہوتا ہے ماشاءاللہ لوح محفوظ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. اور لوح محفوظ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. کیوں ام الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ کہ لوح محفوظ پر تمام علوم لکھے گئے. تمام علوم کا مبدا لوح محفوظ ہے، اصل لوح محفوظ ہے، منبع لوح محفوظ ہے، اس لیے اسے ام الکتاب کہتے ہیں. قرآن میں ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. تو لوح محفوظ کو ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ تمام علوم کا منبع ہے، تمام علوم کا مبدا ہے. اگر امی کا معنی ان پڑھ ہوتا تو لوح محفوظ کو ام الکتاب کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ام الکتاب سورہ فاتحہ کو بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور مولا علی کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا مغز اور نچوڑ دیکھنا ہو تو سورہ فاتحہ کو دیکھ لو. اور پھر سورہ فاتحہ کا نچوڑ دیکھنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غور و فکر کر لو. اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ دیکھنا ہو تو بسم اللہ کی با میں دیکھ لو. سبحان اللہ. اور اگر اس کا خلاصہ دیکھنا ہو تو با کے نقطہ میں دیکھ لو. کوئی دیکھنے والی نظر سبحان اللہ. کوئی دیکھنے پر نظر ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا نچوڑ بسم اللہ کی با کے نقطہ میں. اور سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں. اب بتائیے اگر امی کا معنی ان پڑھ ہوتا تو مولا کائنات تو فرما رہے ہیں سارے علوم اگر دیکھنے والی نظر ہو تو با کے نقطہ میں نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے پتہ نہیں کہاں سے امی کا معنی ان پڑھ لے لیا. اور امی اسی ام سے امام بھی بنے. اور امام کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر کسی ایک مسئلہ میں کوئی مقتدا ہو، اس کا کوئی مقتدی ہو تو اسے امام کہتے ہیں. اور اگر کائنات کے جملہ مسائل میں، جملہ امور میں کوئی مقتدا ہو تو اسے مصطفیٰ کی ذات کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ام الکتاب کو لوح محفوظ اس لیے کہا گیا کہ تمام علوم کا مبدا ہے. ام القرآن یا ام الکتاب سورہ فاتحہ کو اس لیے کہا گیا کہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. ارے ام الکتاب لوح محفوظ کو کہا گیا سارے علوم کا منبع، سارے علوم کا مبدا. ام الکتاب سورہ فاتحہ کو کہا گیا سارے قرآن کا خلاصہ. ارے اس امام کو، اس امی امام کو امام کس لیے کہتے ہیں؟ اس میں کیا چیز ہے؟ اسے کیوں امی فرمایا؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ کائنات کے جملہ خصائص، جملہ شمائل اس امام میں تھے. اگر اس سے صفیت کی کوئی جھلک نکلی تو اس سے آدم صفی اللہ بنے. اگر حسن چمکا تو یوسف بنے. اگر اس سے ذبیحیت نکلی، ذبیحیت کی شکل آشکارا ہوئی تو اسماعیل بنے. اگر خلیلیت کی شکل آشکارا ہوئی تو ابراہیم خلیل اللہ بنے. اگر کلیمیت آشکارا ہوئی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنے. اگر مسیحیت آشکارا ہوئی تو حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے. ارے امام وہ ایسا امام تھا جس کی جملہ صفات کا صدقہ تمام انبیاء کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاجپال 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 لاجپال. اس لیے امام بوصیری نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا. فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی حلم ولاقت. کہ وہ تمام انبیاء پر فوقیت لے گئے، خلق میں بھی خلق میں بھی. اور آپ کے حلم اور کرم میں کوئی نبی آپ کے قریب بھی نہیں جا سکتا. ولم یدانوہ فی حلم ولاقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ رب نے محبوب جو بنانا تھا، ارے یار دنیا میں کسی کا محبوب ہو، خواہ کیسا ہی گندا کیوں نہ ہو، اس کا ہر عیب
اس کا ہر نقص، اس کی ہر کمی اور کوتاہی اس کو حسن کی صورت میں ظالموں خدا نے اپنا محبوب بنا کر بھیجنا تھا، تم اس میں کمی کوتاہی دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو ہر پل ہر لحظہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اقدس اٹھانا، ہم بار بار آپ کے چہرہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فول وجهك شطر قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب جس طرف آپ کی مرضی ہوگی ہم قبلے وہ بنا دیں۔ محبوب ہمیں تو نہ مشرق سے کوئی غرض نہ مغرب سے کوئی غرض ہے، ہمیں تو آپ کی رضا مطلوب ہے۔ کلہم یطلبون، محبوب تمام کائنات وہ میری رضا چاہتی ہے۔ وانا اطلبک یا محمد، اور محبوب میں تو آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ ساری کائنات خدا کی رضا چاہے اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہے، میں صرف قرآن کے آئینے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف اپنا مکھڑا اٹھا کر دیکھنا، محبوب جس طرف آپ چاہیں گے ہم اس طرف کعبہ بنائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محبوب ہمیں کیا، رب تو ہر صفت سے پاک ہے۔ اور یہاں بھی صحابہ کا امتحان تھا کہ کون کعبے کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے، کون کعبے کے کعبے کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے۔ کعبے کے کعبے فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ محبوب ہمارے پاس تو ایمان کی ایک ہی کسوٹی ہے، جو تیری ادا سمجھ کر عبادت کرتے تھے ان کی قبول ہے، اور صرف جو کعبے کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے ان کی روکھی سوکھی عبادت کی ہمیں کوئی غرض نہیں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ جب تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قبیلہ بنو سلمہ میں آپ تشریف لے کے گئے تھے، وہاں نماز ادا فرما رہے تھے۔ 3 روایات ہیں کہ تحویل کعبہ کا حکم فجر کی نماز میں نازل ہوا، ایک روایت میں ظہر میں نازل ہوا، ایک روایت میں عصر میں نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد بنو سلمہ میں تشریف فرما تھے، ظہر کا وقت تھا، صحابہ کو حکم فرمایا کہ نماز کی تیاری کر، وضو کیا گیا، نماز شروع ہو گئی، ابھی 2 رکعتیں ہوئی تھی، رب نے محبوب کی رضا پر قبلہ تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب اگر اللہ رب العزت آپ کو وہاں لے جائے، یا نقشہ پر ہی دیکھ لینا کہ پہلے مسلمان عبادت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں، اب قبلہ تبدیل ہوا، کعبہ قبلہ بنا، دونوں اپوزٹ سائیڈ پہ تھے، دونوں اپوزٹ سائیڈ پہ تھے۔ بیت المقدس جو تھا وہ شمال کی طرف، کعبہ کھڑا تھا جنوب کی طرف۔ اب دیکھیے کہ ادھر بیت المقدس ہو، ادھر کعبہ ہو، دوسری رکعت کے بعد اب قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، اگر رخ موڑیں گے تو مقتدی آگے آ جائیں گے، امام پیچھے رہ جائے گا۔ اگر صرف رخ موڑیں گے تو امام پیچھے رہ جائے گا، مقتدی آگے آ جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ محبوب ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کون کعبے پہ۔ ہمیں تو مقصود یہ ہے جو آپ کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، جب آپ اپنا رخ انور موڑیں گے وہ صفحے چھوڑ کر آپ کے پیچھے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور طریقہ بھی یہی تھا، جب رخ انور تبدیل ہوا تو اب امام آگے ہونا تھا، مقتدی پیچھے ہونے تھے۔ سبحان اللہ۔
امام آگے ہونا تھا، مقتدی پیچھے ہونے تھے. اس لیے اب صحابہ کا ایمان دیکھیے. رب نے فرمایا میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون میرے محبوب کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے، کون کعبہ کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، فرمایا بے شک یہ بہت بڑا بوجھ اور کام ہوتا. قبلہ تبدیل ہو رہا تھا، یہ بہت بڑا کام تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر وہ تو میرے محبوب کے پیچھے جو مڑ گئے. کون مڑے؟ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا. سبحان اللہ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمانوں کو صحابہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس طرف میرے نبی کا رخ مڑا اسی طرف مڑ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ اس طرف بنتا ہے ریاض، اس طرف وہ رخ موڑ دیتے ہیں. اللہ اللہ ماشاء اللہ. بھلا ایک بات بتائیے، 3 مساجد میں نماز تحویل کعبہ کے وقت 3 مساجد میں پڑھی گئی. مسجد بنو سلمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں آپ کی امامت میں نماز ظہر 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعتیں کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا. جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ المنورہ تشریف لائے، عصر کی نماز پوری کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. وہاں سے کسی نے دیکھا نماز پڑھی ہوگی، وہ وہاں سے نکلا اور مدینہ الرسول سے باہر جا کر دوسرے دن صبح کو خبر دی کہ محبوب کی رضا پر قبلے تو تبدیل ہو چکے، اب بیت المقدس کی طرف نہیں اب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی. وہاں فجر کی نماز کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال. اب بتائیے 3 مساجد میں تعویل کعبہ کے وقت نماز پڑھی گئی، تبدیلی کی گئی، صرف مسجد قباء کو ذوالقبلتین کیوں کہتے ہیں؟ 3 مساجد میں جو نماز پڑھی گئی صرف مسجد قباء کو ذوالقبلتین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں محبوب نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اس لیے وہ ذوالقبلتین. اور رب کو اپنے محبوب کی رضا ہر حال میں مقدم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں کسی عام آدمی کی روایت نہیں عرض کر رہا، صحابہ سارے خاص ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت عرض کر رہا ہوں. آپ ارشاد فرماتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرماتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عزت کی قسم میں نے آج تک خدا کو کسی کام میں اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی تیری رضا میں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رب ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کو کبھی اتنا کسی کام میں جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی تیری رضا میں جلدی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقت چونکہ مختصر ہے، میں 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم کس نبی کے نام لے گا، ہم کس نبی کے امتی ہیں. ماشاءاللہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک دفعہ میرے نبی نے پوچھا، بات ذرا غور سے سننا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اپنے نبی کے ساتھ کتنے وفادار ہیں اور اس نبی نے ہم پر کتنا فضل و کرم فرمایا. اپنی وفاداری بھی سینے میں جھانک کر دیکھ لینا اور اس کا کرم بھی دیکھ لینا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ اسرائیل، جب تم بندے کی روح قبض کرتے ہو کس کیفیت میں بندے کی روح قبض کرتے ہو؟
اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح باریک کپڑے کو کانٹوں پر بچھا دیا جائے اور پھر کانٹوں پر بچھا کر اسے کھینچا جائے تو چھلنی ہو جاتا ہے، ایک ایک دھاگا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ جب کسی شخص کی میں روح قبض کرتا ہوں تو جس طرح وہ کپڑے کا حال کانٹوں پر ہو جاتا ہے، اس طرح کی تکلیف اس شخص کو ہوتی ہے۔ جب یہ لفظ میرے نبی نے سنے تو گناہگار امت کی تکلیف برداشت نہ فرما سکے، اور ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل، بے شک میری امت کے لوگ بڑے گناہگار ہوں گے، اے اسرائیل بڑے گناہگار ہوں گے، پر میرے نام لیوا تو ہوں، میرے ساتھ ان کو نسبت تو ہوگی۔ اے اسرائیل، تجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں تیری اور میری جان ہے، قیامت تک آنے والے ہر امتی کی روح قبض کرتے وقت جو تکلیف سے دنیا مجھے دینا میرے کسی امتی۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے۔ یارو اس نبی کا فضل و کرم تو دیکھیے کہ جس نے فرمایا اسرائیل قیامت تک ہر آنے والی میری امت کے گناہگار کی روح جب قبض کرنے لگے تو جتنی اسے تکلیف دینی ہے وہ میری جان کو میری امت۔ سبحان اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرتو بین ان یدخل نصف امتی فی الجنہ و بین الشفاعہ، فرمایا مجھے اختیار دیا گیا کہ میں اپنی امت آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروا لوں۔ سبحان اللہ۔ پرچی ہے، میں اگر مجھے اختیار دیا گیا کہ میں چاہوں تو اپنی آدھی امت، اگر محبوب تو چاہے تو اپنی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر لے، اور اگر چاہے تو شفاعت چن لے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، فاخترت الشفاعہ، پس میں نے شفاعت کو چن لیا، لأنہا اعم و اکفا، اس لیے کہ یہ عام تھی اور ہر ایک کو کفایت کرنے والی۔ اترونہا للمتقین، خبردار یہ نہ جان لینا کہ میں نے یہ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے چنی، لا بل للمذنبین الخطائین، میں نے تو شفاعت اپنے گناہگاروں کے لیے، خطاکاروں کے لیے، جو گناہوں میں لثپت ہوں گے ان کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کیا فرماتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ۔ محبوب اس وقت تک آپ کو عطا کرتے رہیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ امام قرطبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا، پہلے میں بات عرض کر لوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، قرآن میں آپ کی دعا ہے کہ جب بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے امتیوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے میری اتباع کی پس وہ میرے ہو گئے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جنہوں نے میری اطاعت نہ کی، جو مجھ سے ہٹ گئے، جنہوں نے روح گردانی کر لی، جو معصیت اور گناہ میں چلے گئے، فإنک غفور رحیم، پس تو غفور رحیم ہے، ان کو بخش دینا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرما رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو گناہگاروں کو عذاب دینا چاہتا ہے تو میرا کیا ہے، تیرے ہی بندے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر ان کی بخشش و مغفرت فرما دے تو بڑا غالب حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ میرے، جو گناہگار ہیں تو بخش دے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے، اگر بخش دے تو تو غفور رحیم ہے۔ اپنے نبی کو شان کو دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں رب نے جب فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حدیث پاک میں آتا ہے، کرتبی میں نقل کی گئی ہے کہ
आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया वल्लाहि ला अर्दा व वाहिद मिन उम्मती फिन्नार, फरमाया खुदा की इज्जत की कसम उस वक्त तक अपने रब से राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी पीर सियाल वल्लाहि ला अर्दा व वाहिद मिन उम्मती फिन्नार, मैं अपने रब से उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक गुनाहगार उम्मती भी जहन्नम में रहेगा। ये मुहिब और महबूब की कोई लड़ाई नहीं, ये मोहब्बत की लड़ाई कि रब को हर हाल में अपने महबूब की रजा मतलूब है। और महबूब फरमाते हैं कि मैं तो उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा एक गुनाहगार उम्मती भी जहन्नुम में रहे। अरे उनकी शान करीमी तो देखिए, तो वो फरमा रहे हैं उस वक्त तक मैं राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नुम में रह गया। हमने अपने नबी के लिए क्या किया? अल्लाह अकबर। यारो अमल तो बड़ी दूर की बात है, कम अज कम ईमान ही पूरा रख लेते। लोग कहते हैं कि मौलवी जो हैं ये वावैला करते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, मजहबी तफरीक करते हैं। यारो हमारी कोई मजहबी तफरीक नहीं, बस एक ही बात है, खुदा की इज्जत की कसम, जो मुस्तफा का है वही खुदा का है, जो उस बारगाह के साथ जिसका कोई ताल्लुक नहीं। खुदा की इज्जत की कसम हजारों साल इबादत करता फिरे, क़यामुल लैल और सियामुत तार में जिंदगी गुजार दे, रब को उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। रब किसी की इबादत का कोई मुहताज नहीं। इसलिए अगर सिरात मुस्तकीम चाहते हो, अगर दुनियावी और उखरवी कामयाबी चाहते हो, उस महबूब के साथ अपना ताल्लुक, अपना रब्त और अपना रिश्ता मोहब्बत इस्तवार करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में है मेरे नबी अना फरतुल्लाकुम अलल हौद, मेरे उम्मतियों घबराना नहीं, क़यामत के दिन तुमसे पहले मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारे इंतजार में खड़ा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए।